السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب براءت میں ہم لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ کبھی کبھی یہ نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ سرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو جتنی بھی مسنون نمازیں ہیں ان نمازوں کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ آج شب برات ہے نا، تو آج آپ لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو گے، تو اسی لیے سیکھ لو کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعت میں ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا یہ کلمہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پڑھا جاتا ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں نیت کی کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ زبان سے اگر آپ کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور جو بھی صورت آپ ملانا چاہتے ہیں، جو صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت ملائیے۔ پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی بار آپ چاہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک سجدہ کمپلیٹ ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے، تو سجدے سے جو اٹھ کر بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہوگی، تو 75 مرتبہ یہ کلمہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوگے، ٹھیک ہے۔ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے 15 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی سورہ فاتحہ کوئی صورت میں لائیے، پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیے، ہے نا۔ پھر رکوع میں چلے جائیے، پھر دوسری رکعت بھی سیم اسی طرح سے کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح سے 4 رکعت جب آپ کمپلیٹ کرو گے تو 300 مرتبہ یہ کلمہ آپ کا ہو چکا ہوگا، بس ہو گئی آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز پوری۔ بس یہ فارمولہ یاد رکھ لیں کہ سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 25۔ رکوع میں پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 35 ہو گیا۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے 10 مرتبہ، 55 ہو گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کے پڑھنا ہے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 75 ہو گیا۔ تو ایک رکعت میں 75 ہوگا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملانے کے بعد آپ کو 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی دیکھیں آپ 15 اور 10 25۔ پھر رکوع میں پڑھنا ہے 10 بار، 35 رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے 10 بار، 45 سجدے میں پڑھنا ہے 10 بار، 55 سجدے سے اٹھ کر پڑھنا ہے 10 بار، 65 پھر دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے 10 بار۔ تو اس طرح سے یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا جائے گا۔ کسی رکعت میں آپ اگر بھول جائیں تو اگلی دفعہ جب پڑھیں تو اس میں ملا دیں بھولے ہوئے کو، اور اگر زیادہ بار بھی اگر پڑھ لیتے ہو آپ تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ لو۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم لوگوں کو شب برات یا لیلۃ القدر یہی کچھ گنی چنی راتیں نصیب ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ فری ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اسی لیے اس طرح سے یہ نماز آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ اوابین کی 6 رکعات پڑھ لیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو کہ شب برات کی نمازیں چل رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، 6 رکعات پڑھو 6 رکعات پڑھو، وہ اوابین کی نماز ہے. دیکھیے اوابین کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اس طرح پڑھتا ہے کہ درمیان میں کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یا اوابین کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اسی لیے آج مغرب کی نماز کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے نا، فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیں اوابین کی نیت سے، تو اوابین کی نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا. 2 رکعت سنت پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھ لو اوابین کی نیت سے. نیت کیسے کرنی ہے؟ ایک بار میں آپ نیت کر لو کہ میں اوابین کی 6 رکعت پڑھوں گا 2 کر کے، بس ہو گئی نیت. 2 رکعت کر کے آپ 6 رکعت پڑھ لو تو 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھنے پر. اسی لیے آج چونکہ ہم لوگ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ٹھیک ہے گنہگار ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں، نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، آج پڑھ لو اخلاص کے ساتھ، کیا پتہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قبول فرما لے. پھر جب ہم لوگ آج رات عبادت کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تہجد کی نماز مس نہیں کرنی ہے. تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز میں 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 14 رکعت، جتنا ہو سکے اتنے زیادہ نفل نماز آپ تہجد کی نماز میں پڑھ لو. تہجد کی بھی نیت ایک بار میں کر لو. اگر آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی 12 بھی پڑھا کرتے تھے، تو آپ 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، زیادہ جتنی پڑھو گے اتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے، مان لیجئے آپ 8 پڑھنا چاہتے ہو تو نیت کر لو تہجد میں کہ اللہ میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں 8 رکعت، پھر 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو آپ. اور جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جو صورت یاد ہو وہ صورت آپ ملا دو. ٹھیک ہے، جیسے نارمل نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس نیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وقت کا، جیسے تہجد کے وقت میں آپ تہجد کی نیت کرو گے تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی. تو جیسے نارمل نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، چاہے اوابین ہو، چاہے دیکھیں صلاۃ التسبیح ہو. بس فرق کیا ہے، صلاۃ التسبیح میں وہ کلمہ آ گیا بیچ میں، بس باقی پورا طریقہ ساری نمازوں کا سیم ہے. تو تہجد کی نماز پڑھیے آپ، کیونکہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا مقام ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے تہجد کی نماز پڑھیے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ فجر کی نماز پڑھو گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چونکہ ہم لوگ پوری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو فوراً نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت رکھنی ہے اور اشراق کی نماز پڑھنی ہے. اشراق کی نماز آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے. 100 میں سے ایک ہوتا ہے، بلکہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو اشراق اور یہ جو نوافل نمازیں ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ورنہ آج کل لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نمازیں بھی کچھ ہیں. اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز پڑھو، اپنی جگہ پر بیٹھ رہو، ذکر اذکار تسبیح وغیرہ کرتے رہو، اور جب سورج نکلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 20 منٹ کے بعد نماز پڑھی جائے گی. تو وہ 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اشراق کی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو. پڑھنا کیسے ہے؟ ویسے ہی جیسے ساری نفل نمازیں پڑھتے ہو. تو اشراق کی 2 رکعت پڑھ لو یا 4 پڑھو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ گھر آ کے سو جاؤ، 2-3 گھنٹے آپ سو گے، جب سو کے اٹھو تو چاشت کی نماز پڑھ لو. چاشت کی نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں
آپ 4 رکعت ادا فرماتے تھے، اور کبھی آپ اس سے بھی زیادہ جتنی رکعت خدا چاہتا پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو چاشت کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی اگر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے اشراق پڑھی آپ نے، اشراق کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی وہی 2 یا 4 رکعت آپ پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 8 بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کم سے کم 4 تو 2-2 کر کے پڑھ ہی لو۔ تو اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسنون نمازیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور یہ آسانی کے ساتھ آج کی رات میں، اور چونکہ ہم لوگ کل روزے سے ہوتے ہیں، پورے تیار ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو شب برات میں ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے، سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑیے گا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔